السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل اور اس کی توفیق سے اس نے ہمیں پھر سے زندگی میں ایک اور رمضان نصیب کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور پروردگارہ جو کچھ ہم اس میں نیکیاں کرتے ہیں ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما لے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے، اور اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے، آمین۔ حضرات، ایسے لگتا ہے کہ ہم گزشتہ رمضان میں ہی ہیں۔ ایک سال کیسے گزر گیا اور کیسے نکل گیا ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر۔ وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے زمانہ ایسا تیزی سے جائے گا کہ زمانہ ایسی تیزی سے نکل جائے گا، سال جو ہے مہینے نظر آئیں گے، مہینے ہفتے نظر آئیں گے، ہفتے جو ہے گھنٹے نظر آئیں گے، اس طریقے سے جو ہے ایام بہت تیزی سے گزرنے لگ جائیں گے۔ تو حضرات، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کو بھی قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو کہے گا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ سے کہے گا پروردگارا، ایسے لگتا ہے کہ میں دنیا میں جو ہے آدھے دن کے لیے گیا تھا، یا دنیا میں جو ہے ایک دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، پوری زندگی جو ہے ایسے لگے گی۔ تو اس معنی میں زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدردانی کرنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہیتے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پکڑ کے سمجھایا کرتے تھے، کہتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایک اجنبی انسان کی طرح زندگی گزارو، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ ایسا دنیا میں نہیں کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے اور اس سے دل لگاؤ۔ ایک اجنبی آدمی کسی شہر میں چلے جاتا ہے، وہاں اپنی ضرورت پوری کر کے جو ہے لوٹ جاتا ہے۔ ایک مسافر آدمی بھی جو ہے دنیا میں کہیں سفر کرتا ہے، اپنی ضرورت وہاں پورے ہونے کے بعد فوراً گھر لوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تمہارا آخری نظر اور آخری مطمع نظر تمہارا جو ہے جنت ہے، جنت کی طلب میں زندگی گزارو۔ یہ دنیا کو جو ہے اس کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صَحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، یعنی شام میں نیکی کا موقع مل جائے تو نیکی کر لو۔ ہاں صبح تو ہے نا، ابھی نیکی کا موقع، ابھی ٹائم ہے، بعد میں کر لیں گے، کیا گارنٹی کہ صبح تک تم زندہ رہو گی؟ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، کیا گارنٹی کہ تم شام تک زندہ رہو گی؟ تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔
تو اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو حضرات، یہ رمضان مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھنے جاتے نصیحت کیا کرتے تھے، صلی صلاۃ المودع، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو یہ سوچو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو آپ کا قیام کیسے ہوگا، آپ کا رکوع کیسے ہوگا، آپ کا سجدہ کیسے ہوگا، اور آپ کا تشہد کیسے ہوگا۔ کہا کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس تصور سے پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ میرے بھائی، کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ رکوع کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ قیام اللیل میں شامل تھے، ہمارے ساتھ نمازوں میں شامل تھے، اور آج ہماری صفوں میں نظر نہیں آ رہے، آج ہماری صفوں میں نظر نہیں آ رہے، اور انہیں بھی یقین نہیں تھا کہ ہم گزرنے والے ہیں، ان کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ وفات پائے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جو ہے نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت کرے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کرے، اللہم آمین۔ سوال یہ ہے کہ جو رمضان مجھے ملا ہے اور آپ کو ملا ہے، اس رمضان کو غنیمت جانو، ایک رمضان کو بھی غنیمت جانو، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں غنیمت جاننے کے لیے میں کہتا ہوں؟ اب دیکھیے، ایک واقعہ، مختصر سا واقعہ میں بتا کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان پانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت کتب احادیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی دور سے آئے، ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا اور عمل کرنے لگے، اور دونوں میں ایک بھائی دین کی بڑی خدمت کرتا، دین کے کاموں میں جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا اور بہت خدمت کیا کرتا تھا دین کی، اور ایک بھائی عبادتوں تو کرتا تھا لیکن جو ہے اتنا شوق، اتنا ذوق نہیں تھا جو پہلے بھائی کا تھا۔ اور ان میں سے وہ بھائی جس کا بڑا شوق تھا، بڑی محنتیں تھی دین کے لیے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں شہیدوں کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس کا انتقال ہو گیا، پھر ٹھیک مکمل 1 سال گزر گیا، وہ بھائی جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اس کی بھی وفات ہوئی، بستر پہ ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بستر پہ ہوئی، یعنی شہید نہیں ہوا۔ اب ایک صحابی جن کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ، یہ صحابی خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور جنت کا دروازہ کھولا گیا، اس میں سے ایک فرشتہ باہر آتا ہے اور آ کے وہ بھائی کو جنت میں پہلے بلاتا ہے جو بھائی بعد میں بستر پہ مرا تھا، جنت میں بلا کے چلا گیا۔ اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے، پھر اس کے دوسرے بھائی کو جو شہید ہوا اسے جنت میں بلاتا ہے، پھر باہر آتا ہے تیسری مرتبہ، طلحہ بن عبید اللہ سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا اس میں اندر آنے کا وقت نہیں آیا ہے، تمہیں لوٹ جانا ہے، چلے جاؤ۔ طلحہ بن عبید اللہ نکل جاتے۔ جب وہ خواب سے فارغ ہو کے صحابہ کے سامنے یہ خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ کیا خواب ہے؟ وہ بھائی جو اللہ کے راستے میں خدمت کرنے والا، محنت کرنے والا، لگن سے کام کرنے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور فطری موت مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے، مسئلے کے حل کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، مسئلے کا حل چاہیے۔ یہ واقعے میں جو ہے طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا ہے کہ جو خواب کہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور فطری موت مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچا خواب ہے،
خواب یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بعد میں مرنے والا بھائی اسے رمضان کا مہینہ ملا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ملا۔ اس نے نمازیں اس میں پڑھی کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل پڑھی۔ کہا کہ اس میں لیلۃ القدر آئی کہ نہیں؟ بالکل آئی۔ اس نے تلاش کی کہ نہیں؟ بالکل تلاش کیا۔ کہا کہ اس نے ایک رمضان زیادہ پانے کی وجہ سے وہ شہید سے بھی زیادہ افضل ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں شہید اور فطری موت مرنے والا جو ایک رمضان زیادہ پایا اس کے اور اس کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت میں اعلیٰ درجوں پر ہے اور جنت میں جو ہے نچلے درجے میں ہے۔ یہ فضیلت ہے ایک رمضان کو پانے کی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ایک آدمی ایک رمضان کو پا کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے انسان سے بھی زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کی طرح گزارے، رمضان کو رمضان کی طرح گزارے۔ ہمیں کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان کو عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں، رمضان کو عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا معمول نہیں کہ آپ جبھی بھی ممبر پہ چڑھتے آمین نہیں کہتے، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، 3 بدترین لوگوں پہ بددعا بھیجی اور کہا کہ تمہیں آمین بولنا ہے۔ میں نے 3 جو بددعائیں کی گئی اس پہ آمین کہا۔ پہلا وہ شخص جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے وہاں پر وہ آدمی کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، وہ برباد ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کو پایا ان کی خدمت بھی نہیں کیا، خدمت کرنے کا موقع تھا اور شارٹ کٹ رستہ تھا جنت حاصل کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کی خدمت میں رکھی گئی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی ناقدری کیا وہ برباد ہو جائے۔ پیارے نبی نے کہا آمین۔ تیسرا وہ آدمی جو رمضان کے مہینے کو پایا پر عام دنوں کی طرح اسے کسا گزار دیا، اس میں غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، نہ قیام اللیل کیا، نہ تراویح کی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عبادتوں میں شوق دکھایا، نہ اپنی مغفرت کروائی، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ پہلے نبی نے آمین کہا۔ سوچئے فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور انسانوں کے سردار اس پہ آمین بول رہے ہیں، کیا دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ بد دعا قبول ہو کے رہے گی۔ تو حضرات رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، اس کی ایک ایک رات، اس کا ایک ایک دن بڑی قیمتی ہے، بڑی معنی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن آئے گا، قرآن آگے کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، کہے کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کو رات میں نے سونے سے روکے رکھا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کا رات کا بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن رات میں پڑھنا چاہیے۔ اور روزہ کے کہتا ہے ربی منعتہ الطعام بالنہار، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جسے دن میں کھانے سے روکے رکھا، میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت نصیب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی میں سے کر دے، آمین۔ تو حضرات بہت بڑی بات ہے، رمضان کو پا کے اس کی ایک ایک لمحے کو بھی قیمتی سمجھیے اور اس میں عبادتیں کرنے کی کوشش کیجیے۔ مزید باتیں ہم اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں۔ رمضان کی ساعتوں کو اور اس کے لمحات کو بھی ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو جو کچھ ہمیں رمضان ملا ہوا ہے اے اللہ اس میں کثرت سے عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم جو کچھ عبادتیں کر رہے ہیں ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔